کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ ویسے بعض علماء کہتے ہیں کہ نفخہ جو ہے، نفخات تین ہیں، ایک نفخۃ الفزع ہے، ایک نفخۃ الصعق ہے، اور ایک نفخۃ البعث۔ لیکن راجح قول یہ ہے کہ دو نفخات۔ فزع یہ ہے کہ جب وہ سور پھونکا جائے گا تو ابتدا میں گھبراہٹ ہوگی، حتیٰ کہ پھر سب پہ موت ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا تو سب اپنے اپنے قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے۔ ان دونوں نفخات کے درمیان میں تقریباً 40 سال کا وقفہ ہے، اور یہ تمثیلات نہیں ہیں بلکہ حقیقتاً یعنی سور ہے، جس کے بارے میں میرے آقا نے، رحمت دو عالم نے، محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرن ینفخ، وہ ایک سور ہے جیسے سینگ ہوتا ہے، اسی میں اللہ کے حکم سے فرشتہ جو ہے وہ پھونک ماریں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ کا شکر ہے کہ اتنی فتوحات ہوئی ہیں کہ اموال غنیمت سے ہمارے بیت المال بھرے ہوئے ہیں، تو یہ عجیب بات لگتی ہے کہ آپ پرانے کپڑے پہنے ہوتے ہیں جن میں ٹاکیاں لگی ہوتی ہیں، تو کم سے کم ایک تو جوڑا ہم تیار کر لیں جو آپ جمعہ کے دن پہنیں، عیدین کے دن پہنیں، یا کوئی وفد ملنے کے لیے آئے تو اس دن کم سے کم آپ اس جوڑے کو استعمال فرمائیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کیا کہہ رہے ہو، اللہ کا فرشتہ جو ہے واضع فاہ علی السور رافع بصرہ الی السماء، اس نے اپنا منہ جو ہے وہ سور پہ رکھا ہوا ہے اور آنکھیں اللہ کی طرف اٹھی ہوئی ہیں۔ متى یؤمر ینفخ، کب حکم ہوتا ہے کہ میں سور پھونکوں؟ تو جب پتہ ہی کوئی نہیں تو پھر ایسے کپڑے کی تیاری کرنے کی کیا ضرورت؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ سور جو ہے وہ بالکل ایک حقیقت ہے، کوئی مثال یا تمثیل نہیں ہے جیسے بعض ملحدین کہتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ کا نظام ہے کہ اس سور میں اتنے سوراخ ہوں گے جتنی اللہ کی مخلوق ہے، اور جب وہ سور پھونکیں گے تو ہر اس سوراخ سے روح نکلے گی اور اللہ کے حکم سے وہ سیدھی اسی جسد میں پہنچے گی جس کے بارے میں حکم ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ روح کسی اور کے جسد میں چلی جائے، اور پھر لوگ جو ہیں اپنے قبروں سے کھڑے ہوں گے اور اس انداز میں کھڑے ہوں گے کہ وہ حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے، سمجھ کچھ نہیں آ رہی ہوگی کہ کیا ہو گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم قبرستان میں دیکھتے ہیں قبریں جو ہیں ادھر مرد کی ہے، ادھر عورت کی ہے، ادھر مرد کی ہے، ادھر عورت کی ہے، تو اب ہمارے پردے کا قیامت والے دن کیا ہوگا؟ جبکہ آپ فرماتے ہیں کہ سب جو ہیں وہ بغیر کپڑوں کے اٹھیں گے، ان پر کپڑے بھی نہیں ہوں گے، حفاتن عراتن غرلن، پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہوگا، سر پہ کپڑا بھی نہیں ہوگا، ایسے وہ اٹھیں گے جیسے اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے اول حلت یکسا بہا، سب سے پہلے جو جوڑا ہے جنت کا اور میرے ابا حضرت ابراہیم کو پہنایا جائے۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور آپ سے بھی پہلے؟ فرمایا ہاں مجھ سے بھی پہلے، اس لیے کہ اللہ کی توحید کے لیے ان کے کپڑے اتار کے ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ آج اللہ اس کا بدلہ دیں گے کہ ساری دنیا اور انبیاء کھڑے رہیں اور پہلے ابراہیم علیہ السلام کو جوڑا پہنا۔ تو بی بی عائشہ نے پوچھا کہ حضور جب یہ عالم ہوگا تو پھر کیا یعنی پردے کا مسئلہ کیا ہوگا؟ اب دیکھیں جو لوگ صالحات ہیں، طیبات ہیں، طاہرات ہیں، ان کو قیامت والے دن بھی پردے کا فکر ہے۔ تو حضور نے فرمایا یا عائشہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس دن کسی کو ہوش ہوگا کہ نظر اٹھا کے دوسرے کی طرف دیکھے؟ وہ تو ہر آدمی جو ہے بے ہوش ہو،
بعض کی نظریں پھٹی ہوئی ہوں گی اور بعض گردن جھکا کے کھڑے ہوئے ہوں گے، کوئی کسی کی طرف دیکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ نفخ صور جو ہے وہ حقیقت، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اعمال جو ہے وہ تولے جائیں گے، اور جس انسان کی تولیں بھاری ہوں گی وہ تو جنت میں جائے گا، اور جس کی تولیں جو ہیں وہ ہلکی ہوں گی وہ جہنم میں جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھی کیا تولا جائے گا؟ اعمال تو انہوں نے دنیا میں کیے، وہ دنیا گزر گئی۔ اس کے بارے میں مفسرین اور مجتہدین کے دو قول ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نیک اعمال کو اللہ کسی اچھی شکل میں لائیں گے، اور بھیڑے اعمال کو کسی بھیڑی شکل میں لایا جائے گا، اس کا وزن ہوگا۔ اور ایک راجح حدیث سے تائید یہ ہوتی ہے کہ نہیں، نامہ اعمال تولے جائیں گے، کیونکہ ہر آدمی کے نامہ اعمال اس دن موجود ہوں گے۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ پوچھیں گے اپنے بندے سے کہ بھی ہاں بتاؤ تمہارا وزن شروع کیا جائے؟ انہوں نے کہا یا اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے اعمال خبیثہ جو ہے اس میں تو 90 اور 99 رجسٹر ہیں، اور نیکی کے پلڑے بھی اتنا سا ایک کاغذ پڑا ہوا ہے، تو تولنے کی کیا ضرورت ہے؟ واضح ہے۔ اللہ نے فرمایا لا ظلم اليوم، آج ہم کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، عدل کریں گے۔ اور جب وہ تولا جائے گا تو وہی پرچہ بھاری ہو جائے گا۔ وہ حیران ہو یا اللہ بھی کون سی چیز ہے؟ فرمایا جب تم نے ایک دفعہ کلمہ توحید پڑھا تھا دل سے، یہ اسی کلمہ توحید کی برکت ہے کہ تمہارے وزن زیادہ ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ اور ایک یہ بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ دنیا اور اسلام کے قانون میں فرق ہے۔ دنیا کے قانون میں بندے گنے جاتے ہیں، تولے نہیں جاتے۔ اب دیکھیں نا، الیکشن ہوتے ہیں، ووٹ ہوتے ہیں، ووٹ گنتے ہیں، جس کا ایک ووٹ بھی زیادہ ہو گیا وہ جیت گیا، یعنی گنے جاتے ہیں۔ لیکن اسلام میں گننے کا حکم نہیں، وہاں تولے جاتے ہیں کہ جس آدمی کا عمل جتنا خالص ہوگا اتنا وزن زیادہ ہوگا۔ وہاں یہ نہیں دیکھیں گے